ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنی ہے اور کھچ مچولیاں. یہ فارم 45 جو ہے نا, میری بات ذہن میں رکھیے گا, یہ فارم 45 یہ بیسکلی آپ کی پاکستان کی جمہوریت ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے چیخیں مار رہی ہے اور مارتی جا رہی ہے. 9 مئی والوں کے لیے جناب بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی صورت جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ چند ایسے سگنلز دے رہی ہے, ہم جو ہے وہ اچھے بچے بن کے رہیں گے اور اب ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے. عمران خان صاحب کی ایک اہم ملاقات ہوئی آج. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک خوشخبری شیئر کرنی ہے اور کھچ مچولیاں. یہ کھچ مچولیاں کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے الیکشن جس دن ہوا تھا اس کے اگلے دن میں نے یہ لفظ جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا تھا, تو بہت سے لوگوں نے مجھے اس وقت میسیجز کیے تھے بھائی جان اس لفظ کا مطلب کیا ہے. تو میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو یہ مطلب بتانے لگا ہوں کہ یہ کھچ مچولیاں کیا ہوتی ہیں. میں پتہ نہیں آتے رہتے ہیں اس قسم کے الفاظ جو ہیں, کئی دفعہ میرے کبوتر جو ہیں جس طرح لونڈے لپاڑے ہو گیا, اس طرح کئی الفاظ آتے رہتے ہیں. تو اب یہ ایک نیا لفظ ہے کھچ مچولیاں, یہ میں تھوڑی دیر میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ایک اہم ملاقات ہوئی آج, اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے. تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا, آپ کو بڑی مزے کی خبریں جو ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے. اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا بیل آئکن پریس کیجئے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک خوشخبری, اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے آپ کی سپورٹ سے اور آپ کی دعاؤں سے ہم نے اپنے ڈونیشن ڈرائیو کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ اب ہم نے اچیو کر لیا ہے. اور 1 کروڑ کا ٹارگٹ جو میں نے ایکچولی پہلی رمضان تک سیٹ کیا تھا, وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ہم وہ ٹارگٹ اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور دل کھول کے لوگوں نے احتیاط دیے ہیں, دل کھول کے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. آئی ایم سو تھینکفل. اور میں اب خود آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی اب ڈونیشنز مت دیجیے گا. میں خود آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. یہ بہت کم ہوتا ہے اس طرح کہ جب کوئی ڈونیشن ڈرائیو شروع ہو تو وہ شروع تو ہو جاتی ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جاتا. لیکن میں آپ سے خود یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہمارے پاس جتنی اس وقت کیپیسٹی ہے, میں نے پچھلے سال سے اس سال ڈبل کی تعداد میں جو ہے وہ اپنے ڈونیشنز کی ڈرائیو کو میں نے انکریز کیا تھا. لیکن اب ہم فی الحال اس کو اتنا ہی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سال کوشش ہوگی اس سے بھی آگے جائیں. تو اب برائے مہربانی کوئی ڈونیشنز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ مت کیجیے گا, کیونکہ اب ہم اتنا ہی سنبھال لیں. یہ بہت بڑا آپریشن ہے, یہ کوئی چھوٹا آپریشن نہیں ہے. اس کے اندر بہت سے لوگ انوالو ہوں گے, والنٹیئرز انوالو ہوں گے, ٹرکس انوالو ہوں گے, سیکیورٹی کے انتظامات کرنے ہیں, بہت سی چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو برائے مہربانی مزید کنٹریبیوشنز اب مت دیجیے گا. وی آر کلوزنگ ڈاؤن دیٹ ڈونیشن ڈرائیو ناؤ. اچھا جی, سب سے پہلی یہ خبر وہ یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹویٹر ایکس کی بندش کے خلاف شہری کی درخواست پر سماعت ہوئی. چیف جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا ایکس بند ہے. تو وکیل جو تھے درخواست گزار کے, انہوں نے کہا کہ جی 17 فروری سے جو ہے وہ یہ بند ہے. اس معاملے پر سندھ ہائی کورٹ میں آج توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہونی ہے, اور اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ سماعت جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. اس کے علاوہ فرح شہزادی عرف فرح گوگی, ان کے بچوں کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے لیے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت نہ ہو سکی. جسٹس علی باقر نجفی کے رخصت پر ہونے کی بنا پر کاز لسٹ کینسل کر دی گئی, اور اب اگلی سماعت کا تعین جو ہے وہ ہائی کورٹ آفس کرے گا. اس کے علاوہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے گزشتہ برس 9 مئی کو جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں گرفتار 21 ملزمان کی ضمانتیں جو ہے منظور کر لیں. ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ پولیس نے مقدمہ درج کر رکھا تھا. اب میرے پاس کبوتر اس حوالے سے خبر لے کر آ رہے ہیں کہ پرومیننٹ نام پاکستان تحریک انصاف سے جڑے, ان کے حوالے سے جلد ہی جو ہے وہ کوئی خبر آنے والی ہے. خوشخبری پوائنٹ میں, مطلب خوشخبری کہیں یا جو ڈپینڈ کرتا ہے آپ ٹیبل کی کس سائڈ پہ بیٹھے ہیں. اگر آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو آپ اس کو خوشخبری کنسیڈر کریں گے, اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو آپ کہیں گے بری خبر ہے. تو میری خبر کے مطابق آئندہ 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ کوئی ایک پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کے لیے اس سلسلے میں ایک بڑی خوشخبری آ سکتی ہے. پرومیننٹ نام مجھے پتہ ہے, لیکن پرومیننٹ ناموں کے حوالے سے. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان کی سائفر کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے سماعت کی. سماعت کے آغاز میں ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر حامد علی شاہ نے کہا کہ مجھے اس کیس میں مقرر کیا گیا ہے, تیاری کے لیے وقت چاہیے. عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ عدالت نے گزشتہ سماعت پر واضح کیا تھا کہ اس میں التوا نہیں ملے گا. پروسیکیوٹر نے کہا کہ جی ابھی اس کیس کی پیپر بکس بھی تیار نہیں ہے, کیس ایک بار شروع ہو گیا تو غیر ضروری التوا نہیں مانگا جائے گا, مجھے پہلے اس کیس کے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینا ہے. جج صاحب نے کہا کہ ابھی تو اپیل کنندہ کے وکیل دلائل کا آغاز کر رہے ہیں, کون سے دلائل ایک دن میں ختم ہو جائیں گے, اور اس کے بعد
پروسیکیوٹر کی جو التوا کی درخواست تھی اسے مسترد کر دیا گیا. اس کے علاوہ جناب سنی اتحاد کونسل یا پاکستان تحریک انصاف ان کی جانب سے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے قرارداد جمع کروا دی گئی ہے. اس کے قرارداد میں کہا گیا ہے جی عمران خان کے خلاف مقدمات کو فی الفور ختم کیا جائے اور رہا کیا جائے, قانون کا غلط استعمال مزید بند کیا جائے. سنی اتحاد کونسل کی قرارداد کے مطابق شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, صنم جاوید, اعجاز چودھری, محمود الرشید سمیت دیگر کو رہا کیا جائے, جبکہ صحافی عمران ریاض اور اسد علی طور کو بھی رہا کیا جائے, اور تمام افراد پر درج مقدمات سیاسی اور غیر قانونی ہیں. یہ ریزولوشن جو ہے وہ جمع تو ہو گیا ہے, لیکن ذہن میں رکھیے گا ریزولوشن کے کوئی لیگل کانسیکوینسز ایز سچ نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں. ظاہری بات ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ کہیں گے جناب قرارداد جمع ہو گئی ہے. نہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اٹ از جسٹ اے ریزولوشن, اور یہ جمع ہونا جو ہے ایک روٹین کی بات ہے. اس سے عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اپنی سپیڈ سے ہی چلیں گے. وہ سپیڈ کے اوپر وہ جو پیڈل ہے وہ کون اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو ان قراردادوں سے جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارم 45 اور 47 ویب سائٹ پر اپلوڈ نہ کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف کیس میں MWM کی درخواست سے اعتراضات دور کر دیے. چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر اعتراضات دور کرتے ہوئے اسے کل سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی. درخواست گزار MWM کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ جی قانون کے مطابق الیکشن کے بعد 14 دنوں کے اندر ویب سائٹ پر فارمز اپلوڈ کرنا ضروری ہوتا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ پہلے اعتراض دور کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں. MWM کی جانب سے وکلا ایمان زینب مزاری اور عبدالحادی چٹھا جو ہے وہ پیش ہوئے. سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو گئی. اچھا, یہاں پہ یہ پٹیشن فائل ہوئی, اس کی سماعت اب کل ہونے جا رہی تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے آج فارم 45, فارم 46, فارم 48, فارم 49 وہ آج ہی جاری کر دیے ہیں. آج انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ جاری کر دیے, اور جب وہ جاری ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ایک طوفان آیا ہے ٹویٹر کے اوپر, کیونکہ جو مختلف لوگ تھے جو اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ جناب فارم 45 جو ہے اس کے اندر ریزلٹس کچھ اور ہیں, فارم 47 میں کچھ اور ہیں, ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے, اور اس پنڈورا باکس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کھچ مچولیاں. یہ اس کے اوپر لکھا وہ جو میں تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہہ رہا تھا نا کھچ مچولیاں. کھچ مچولیاں بیسکلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انتہائی برا کام کیا گیا ہو, انتہائی, مطلب آپ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے نا آپ اس کا اپنا سر پکڑ لیں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, یہ کیا کس قسم کی غلطیاں اس کے اندر ہیں. اور جو شیئر کی گئی ہیں چیزیں مطلب ٹویٹر کے اوپر اور مختلف لوگوں نے جو وہ شیئر کی ہیں, فار ایگزامپل ایک مونس الہی کی میں ایک ٹویٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے جعلی فارم 45 اپلوڈ کر کے کمال کر دیا. یہ NA64 گجرات کا ایک اصل فارم 45 ہے جس میں میری والدہ کو 584 ووٹ پڑے ہیں اور مخالف امیدوار کو 86 ووٹ پڑے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کو 0 کر دیا گیا ہے اور 86 کے آگے 5 لگا دیا گیا ہے, یعنی کہ وہ جو 86 تھا وہ 586 کس طرح ہو گیا, اور جو 584 تھا اس کو 0 کس طرح کر دیا گیا. تو یہ بیسکلی ایک فارم 45 ہے جس کی ایک ایگزامپل ہے, کھچ مچولی نمبر 1. اس کے بعد گجرات کا بیسکلی NA64 کا پولنگ اسٹیشن نمبر 176 ہے, ایک اس کی بھی ایگزامپل سامنے آئی. تحریک انصاف کی کیسرا الہی کے 507 ووٹوں کو 007 جیمز بانڈ کر دیا گیا. 507 تھا, اس کو 5 اور 0 جو ہے وہ 5 ہٹا دیا گیا, 0 کر دیا گیا, 007 ہو گئے, اور چودھری صالح حسین کے 31 ووٹوں کو 531 کر دیا گیا. تو وہاں سے جو 500 ووٹ تھے وہ ادھر 500 ووٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گئے اس فارم 45 کے مطابق. ماجد نظامی صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ تمام احباب سے گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر گجرات کے NA64 کے فارم 45 ضرور ملاحظہ فرمائیں. تقریباً ہر صفحے پر ایک لطیفہ ملے گا. انتہائی بھونڈے انداز میں ووٹ تبدیل کیے گئے ہیں. صرف ایک مثال ہے کہ تحریک انصاف کی کیسرا الہی کے 590 ووٹوں کو 090 کر دیا گیا. چودھری صالح حسین کے 11 ووٹوں کو 511 بنا دیا گیا. دیدہ دلیری دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے وہ سارے فارم اپلوڈ بھی کر دیے ہیں. تو یہ کھچ مچولیاں ہیں وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, آپ کو سمجھ آ رہی ہے. اسی طرح لاہور کا حلقہ ہے NA128, یہاں پہ اون چودھری صاحب اور سلمان اکرم راجہ کا یہاں پہ آپس میں مقابلہ تھا. اون چودھری کے 93 ووٹ تھے وہ 493 بنا دیے گئے. سلمان اکرم راجہ کے 361 ووٹ تھے وہ ویسے کہ ویسے, اللہ کا شکر ہے اس کو نہیں چھیڑا, اس کو ویسے کہ ویسے رہنے دیا. تو ایک اور فارم کے مطابق جناب اون چودھری کے 173 ووٹوں کو 973 کر دیا گیا. سلمان اکرم راجہ کے ووٹ جو ہیں وہ 273. تو بیسکلی سلمان اکرم راجہ کو چھیڑا نہیں گیا, اون چودھری جو ہے وہ چھلانگے مارتے جو ہے ان کے ووٹ انکریز ہوتے گئے.
نواز شریف صاحب کا اسی طرح ایک حلقہ ہے NA 130, وہاں کا ایک فارم 45 ہے. 313 ووٹ جو تھے ان کو 1313 بنا دیا گیا, اور کل تعداد جو ہے وہ ماشاءاللہ 1092 تھی, اس کو 2092 کر دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اسی دن جس دن الیکشن ہوا تھا, تو اس کے اگلے دن میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ وہ جو فارم 47 ایک آیا تھا نواز شریف صاحب کے حوالے سے, تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اس پہ کیا کھچ مچولیاں اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں, یہ شرم کا مقام ہے اگر اس کو آپ پڑھیں. تو میں بلکہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے آج نا اپنے 9 سال کا میرا بیٹا ہے, ابھی کلاس 4 کے اندر ہے, مجھے اس پہ بڑا جو ہے آج فخر ہو رہا تھا. یقین کریں مجھے بڑا فخر ہو رہا تھا, اور مجھے اس لیے فخر ہو رہا تھا کہ میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ میرا 9 سال کا بچہ جو ہے نا, وہ بھی شاید بہتر میتھمیٹکس کر سکتا. وہ یہ جس قسم کے ہمارے پریزائڈنگ آفیسرز نے ماشاءاللہ یہ کیلکولیشنز پلس مائنس کی ہیں, اس سے بہتر کیلکولیشن وہ 9 سال کا بچہ کر لیتا بغیر کیلکولیٹر کے. کیلکولیٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑنی تھی, اس نے ویسے کاغذ کے اوپر ہی کر لینا تھا. تو اتنا افسوس کا مقام ہے, اتنا افسوس کا مقام ہے. میں اسی لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں نا کہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں, یہ فارم 45 جو ہے نا, میری بات ذہن میں رکھیے گا, یہ فارم 45 جس قسم کی غلطیاں دکھا رہے ہیں نا, اور جس قسم کی اس کے اندر ہیرا پھیری یا کھچ مچولیاں اس کے اندر ڈالی ہوئی ہیں, یہ بیسکلی آپ کی پاکستان کی جمہوریت ہے, یا آپ کی پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ یہ حال ہوا ہے کہ جب دل کیا کسی کے 500 بڑھا دیے, کسی کے 500 کم کر دیے, کسی کے 1000 انکریز کر دیے, کسی کے 1000 کم کر دیے. یہ ہوا ہے آپ کے ساتھ, اور یہ سلسلہ کوئی اب سے نہیں چل رہا, بڑی دیر سے چل رہا ہے, لیکن یہ چلتا جائے گا, یہ اسی طرح ہی چلتا جائے گا. خیر, اسی طرح PP 42 منڈی بہاؤدین, یہاں سے ساجد احمد خان صاحب ہیں کہ انہوں نے 676 ووٹ حاصل کیے تھے, الیکشن کمیشن کے فارم 45 پر تبدیل کر کے اسے 176 کر دیا گیا. خالد محمود رانجھا صاحب کے 210 ووٹ تھے, اسے 710 کر دیا گیا. تو آرام سے پہلا نمبر ہی چینج کرنا ہے نا, کرچ مارنی اور آپ نے اس کو چینج کر دینا ہے, بس اتنی سی بات, وہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح, اب مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ کس طرح فیصلہ ہوگا. آلریڈی اتنی کنٹروورسی ہو چکی ہے, اتنی کنٹروورسی سارے معاملے کے اوپر ہو چکی ہے, تو پھر کس طرح اس ساری چیز کا فیصلہ ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہے اور مارتی جا رہی ہے کہ بھائی جان یہ کیا کیا آپ لوگوں نے, لیکن کون پوچھنے والا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر صاحب, یہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ ہوگا, اور وہی ہوا ہے کہ انہوں نے انٹرا پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشنز ہیں انہیں چیلنج کر دیا ہے. یہ اکبر ایس بابر صاحب ہی تھے جو اس سے پہلے یہ اس معاملے کو لے کر گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان. اب انہوں نے جو نئے انتخابات ہوئے ہیں PTI کے, اسے بھی انہوں نے چیلنج کر دیا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن میں 2 استدعا جو ہیں وہ دائر کیے ہیں, اور ان انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دینے کا انہوں نے کہا ہے. اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی اس قیادت کا یہ اختیار ہی نہیں کہ یہ کسی اور جماعت کے ساتھ معاہدہ کریں. سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, اس میں مجھے پارٹی کا ممبر ڈکلیئر کیا گیا, یہ نہیں چاہتے کہ پارٹی کی قیادت ورکروں تک جائے, اس قیادت کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور جماعت کے ساتھ معاہدہ کرے. اس کے علاوہ ISPR کی جانب سے, فوج کے ادارے کی جانب سے جو ہے وہ ایک پریس ریلیز جاری کی گئی. 263ویں کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ منعقد ہوئی ہے, اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ جی کانفرنس کے شرکاء نے مسلح افواج کے افسران, جوانوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا, جنہوں نے ملک میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. فورم نے عزم کیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں, ان کے سہولت کاروں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نپٹے گی. آرمی چیف نے کمانڈوز کو دہشت گردی اور عسکریت پسندی کے خلاف حاصل شدہ اہداف کے فوائد کو مستحکم کرنے کی ہدایت کی. فورم نے بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر پر جاری جبر پر تشویش کا اظہار کیا اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی. آگے چل کے جو ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ آتا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ مخصوص مگر محدود سیاسی عناصر سوشل میڈیا اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کی طرف سے مداخلت کے غیر مصدقہ الزامات کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج کو بدنام کر رہے ہیں, جو انتہائی قابل مذمت ہے. انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس, معاشی بحالی, سیاسی استحکام اور عوامی فلاح و بہبود جیسے حقیقی مسائل پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ایسے مفاد پرست عناصر کی پوری توجہ اپنی ناکامیوں کو پس پش ڈال کر سیاسی عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے پر مرکوز ہے. غیر آئینی اور بے بنیاد سیاسی بیان بازی اور جذباتی اشتعال انگیزی کا سہارا لینے کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی عمل کی پیروی کی جائے. آگے فورم نے امید کا اظہار کیا کہ انتخابات کے بعد کا ماحول پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام لائے گا, جس کے نتیجے میں امن اور خوشحالی آئے گی. جمہوری استحکام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے.
عسکریت پسند عسکری قیادت چیلنجز اور خطرات سے پوری طرح باخبر ہے اور پاکستان کے عوام کی حمایت کے ساتھ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے. آگے انہوں نے کہا کہ جی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، بجلی چوری، ون ڈاکیومنٹ رجیم اور تمام غیر قانونی تارکین کی باعزت اور محفوظ وطن واپسی سمیت تمام غیر قانونی سرگرمیوں کو روکنے میں بھرپور مدد فراہم کی جائے گی. آگے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، حوصلہ افزائی کرنے والوں اور شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو یقینی طور پر قانون اور آئین کی متعلقہ دفعات کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اس میں مزید کہا گیا کہ اس سلسلے میں مسخ شدہ ابہام اور غلط معلومات پھیلانے کی بدنیتی پر مبنی کوششیں بالکل بے سود ہیں، جو صرف مضمون سیاسی مفادات کے حصول کے لیے منظم مہم کا حصہ ہیں تاکہ 9 مئی کی گھناؤنی سرگرمیوں پر پردہ ڈالا جا سکے. فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے معاشرے میں مایوسی اور تقسیم ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی منظم جھوٹی اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا. وہ مثبت اور متحد رہیں اور ملک کی تعمیر و ترقی میں دل و جان سے حصہ لیں. تو 9 مئی والوں کے لیے جناب بالکل بھی اچھی خبر نہیں ہے، اور کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کسی صورت جو ہے ان کے سہولت کاروں کو اور ان کے پلانرز کو جو ہے وہ بالکل نہیں چھوڑا جائے گا. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ ایک سگنل آیا ہے آج کور کمانڈر کانفرنس کی جانب سے. اس کے علاوہ آج جناب علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ گئے ملنے کے لیے عمران خان صاحب سے، اور ملاقات جو ہے وہ بتایا گیا کہ 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی. پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل پہنچے اور عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی. بعد میں باہر آ کے انہوں نے جب میڈیا سے گفتگو کی تو اس گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اگر وزیر اعظم سے ملنا پڑا تو میں بالکل ملوں گا، اور صوبے کے مسائل کے لیے اگر مجھے گفتگو کرنی پڑی تو میں بالکل کروں گا. جبکہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ جب اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی شہباز شریف صاحب کی تو اس کے اندر انہوں نے شرکت نہیں کی تھی. لیکن اب جو ہے وہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، خیالات بدل گئے. اچھا، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی جو ملاقات ہے، بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ گئے تھے خیبر پختونخوا کے لیے جو کیبنٹ اناؤنس ہونی ہے اس کی اپروول لینے کے لیے وہ گئے تھے. لیکن میں اس کو ایک دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نا پچھلے 1-2 دن کے اندر چند ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو یہ لگ رہا ہے، جو یہ ایکچولی سگنل دے رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے، ہم اسی سسٹم میں. یہ بیسکلی یہ وہی اسمبلیاں ہیں جس کو اس سے پہلے انہی اسمبلیوں سے وہ استعفے دے کے چلے گئے تھے. اسی قومی اسمبلی سے عمران خان صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن اب وہ اس اسمبلی کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں. ایک دوسرا، اڈیالہ جیل جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ پنجاب میں آتی ہے، ٹھیک ہے، اور علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا سے اٹھ کے آتے ہیں اور آ کے اڈیالہ کی اس جیل میں عمران خان صاحب سے ملتے ہیں. یہ وہی علی امین گنڈاپور ہیں جو الیکشن سے پہلے جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے تھے اور مل نہیں رہے تھے کیونکہ وہ چھپے ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں، الیکشن جیتتے بھی ہیں، اس کے بعد وزیر اعلیٰ کی کرسی تک بھی پہنچتے ہیں اور ان کو پروٹوکول بھی ملتا ہے. آئی جی خیبر پختونخوا ان کو سلوٹ بھی کرتے ہیں. یہ سارا کچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد انہیں عمران خان صاحب تک ایکسیس بھی دیا جاتا ہے. عمران خان صاحب سے 1.5 گھنٹے کی ان کی ملاقات بھی ہوتی ہیں جس میں سے آبویسلی پارٹی کے معاملات، حکومت سازی، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ڈسکس ہو رہی تھیں. تو مجھے یہ انالیسز ہیں، میرے خبر نہیں ہے، یہ میرے انالیسز ہیں کہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے پچھلے 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے وہ چند ایسے سگنلز دے رہی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ اچھے بچے بن کے رہیں گے اور اب ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے. ہلکا پھلکا احتجاج رہے گا، مطلب کوئی ہفتے 10 دن کے اندر ایک چھوٹا سا احتجاج کر لیا، جو ابھی پچھلے سیٹرڈے کو چھوٹا موٹا سا ایک احتجاج ہوا تھا، بس یہ اس طرح کا احتجاج ہوگا. کوئی بڑے بڑے لانگ مارچ، دھرنا دے دیا، نہیں چلنے دیں گے، شٹر ڈاؤن ہڑتال، اس قسم کا کوئی کام نہیں ہوگا. باقی ٹھیک ہے، جو اب تو یہ آ گیا نا، اب تو یہ فارم 45 آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈسکس کر رہا جس میں واضح طور پہ غلطیاں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں کہ بڑے اعتراضات ہیں اس کے اوپر. اب دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کتنا کو بڑا جو ہے وہ ایونٹ کرتی ہے یا کتنا کو بڑا مظاہرہ کرتی ہے. اب تو آ گئے. تو جہاں پہ یہ ہوا ہے وہیں پہ دوسری سائڈ سے جو ہے وہ تھوڑی سی لیوریجز بھی ملی ہیں. لیوریجز اس سینس میں کہ علی امین گنڈاپور کو ذہن میں رکھا گیا کہ الیکشن سے پہلے ان تمام پی ٹی آئی کے سیاستدانوں کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن اب جو ہے وہ حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، خیالات بدل گئے، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا. تو یہ پس پردہ یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں.
اور یہ ہوتی ہیں, اچھی بات ہے, اچھی ڈیولپمنٹس ہیں, یہ ہونی بھی چاہیے کہ آپس میں جو ہے وہ کسی طرح اگر آئس میلٹنگ ہو جاتی ہے, معاملہ کسی طرح حل ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ کیے جائیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.